مجھے اس امت میں سے پیدا فرما دیں کہ موسیٰ ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، اور نبوت بہت بڑی چیز ہے، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا اس کو قبول فرمائیں اور ہمارا شکر ادا کریں۔ میرے بھائیو، یہ جو یہاں جمع ہونا ہے یا جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، یہ امت کو اس ذمہ داری پہ ڈالنے کے لیے، اس کے لیے تیار کرنے کے لیے جس کے لیے اس امت کو چنا گیا تھا، اس کو بھیجا گیا تھا۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے اور اس امت کی اس اعتبار سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی کہ دیکھو دعوت دینے والے اس جذبے کے ساتھ چلتے ہیں، اس فکر کے ساتھ، اس غم کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، میرے بھائیو، ہم میں سے ہر ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ لوگوں کے پاس چل کے جانا، اے موسیٰ آپ جائیے، چل کے جائیے، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جائیے۔ وہ کون ہے؟ وہ باغی ہے، نافرمان ہے، اور اس کو جا کے آپ اللہ کی طرف دعوت دیجیے۔ جب جائیں تو دیکھیے، اس کا استظار رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی تصویر نہ بناؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ ہیں۔ جو داعی ہوگا، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، اللہ پاک ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ لوگوں کے پاس مال ہوگا، ان کے پاس حکومتیں ہوں گی، ان کے ساتھ خود اللہ پاک ہوں گے اور اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیو، وہ قدرت جس قدرت سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بچھایا، جس قدرت سے اللہ پاک ہواؤں کا نظام چلاتے ہیں، وہ اللہ پاک جو سردی کو گرمی میں اور گرمی کو سردی پہ لپیٹ دیتے ہیں، وہ قدرت جس سے دن کو رات میں اور رات میں دن میں داخل کر دیتے ہیں، وہ قدرت جس سے چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت نکال کے لے آتے ہیں، اللہ پاک کی وہ قدرت ان کے ساتھ ہوگی جو اللہ کی طرف بلانے والے بنیں گے۔ ہمارے بڑے ہیں، بہت ضعیف کمزور ہو گئے، ان کے پاس کوئی جا کے پوچھتا ہے کہ جی مجھے کوئی نصیحت کر دیں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی دن اللہ کی طرف دعوت دیے بغیر نہ گزرے اور کوئی رات امت کے لیے دعا کیے بغیر نہ گزرے، کوئی دن اللہ کی طرف بلائے بغیر نہ گزرے۔ اس امت کا وظیفہ حیات ہے، اس امت کو چنا گیا اس کے لیے۔ اللہ نے کتنی جگہ اس کی طرف رہنمائی فرمائی میرے بھائیوں، یعنی پوری سورت کا نام رکھا نمل، چونٹی، اور ایک بات اس میں تذکرہ کی کہ چونٹی نے اپنی قوم کی فکر کی، اس کے لیے پریشان ہوئی، اس کے لگم کی اور سب کو پکارا کہ بے بچو یہ لشکر آ رہا ہے کہ اس کے نیچے دب کے مر نہ جانا تم، اس کے لیے فکر کی۔ اللہ پاک کو اتنی بات یہ پسند آئی۔ اور میرے بھائیوں، جو پوری انسانیت کی فکر کریں گے، اس کے لیے پریشان ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا کہ اللہ کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جانے پائے، کوئی ایک آدمی بھی اس راستے پہ نہ پڑے۔ جیسے میرے بھائیوں، ماں شفیق ہوتی ہے اپنی اولاد پر، باپ شفیق ہوتا ہے اپنی اولاد پر، انہیں کہنا نہیں پڑتا انہیں کہ تم اپنی اولاد کے لیے سوچو، بچہ سال کا ہو گیا اب یہ کرنا ہے، 2 سال کا ہو گیا اب یہ کرنا ہے، 5 سال کا ہو گیا اب یہ کرنا ہے۔ ماں باپ خود سے سوچتے ہیں، خود سے اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ انبیاء علیہ السلام ان کے اندر خیر خواہی، ان کے اندر ہمدردی ایک بھری ہوتی ہے، ماں اور باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں اور خود سے سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور خود لوگوں کے پاس چل کے جاتے ہیں ایک ایک کے پیچھے۔ اب آگے والا کبھی بات سنتا ہے، کبھی نہیں سنتا، کبھی مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا اڑاتا ہے اور تانے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ ابو جہل کے پاس گئے، کتنی دفعہ آپ نے ابو لہب کو جا کے دعوت دی، اس سے جیسے بات کی۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے بازار ذوالمجاز سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، گورا چٹا اس کا رنگ ہے، 2 چادریں اس نے پہنی ہوئی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، وہی دعوت دیتا ہوا آ رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی ہے، اس کا رنگ بھی گورا چٹا ہے، لیکن اس کی آنکھیں ٹیڑھی اور بھینگی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ لوگوں اس کی بات نہ مانو یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو یہ جھوٹا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ پیچھے والے کے پتھر مارنے کی وجہ سے آگے والے کی ٹانگیں خون سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو ایسے دیوانہ وار دعوت دے رہا ہے؟
لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک نئے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کہا اچھا اس کے پیچھے کون ہے؟ کہا اس کا نام ابو لہب ہے اور یہ اس کا اپنا چچا ہے۔ کہیں گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، کہیں اونٹ کی اوجڑی اوپر لا کے ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ سب مشقتیں کس لیے؟ کہ لوگ اللہ کی ماننے والے بنے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی پر۔ معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ آئے، کہا میں نے اتنی دفعہ قسم کھا رکھی تھی کہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آپ کی بات نہیں سنوں گا، اب میں آپ کے پاس آ ہی گیا ہوں، تو بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پوری ان سے دعوت دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن اللہ پاک مجھے کھڑا کرے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے جو ہے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، اور پھر کہا کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک جو ہے کھڑا کرے گا اور اس کی ران اور اس کی جو ہے وہ اس کی زبان کو بند کر دے گا، اس کی ہتھیلی اور اس کی ران جواب دے گی۔ میں تمہاری کمرے پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میرے بھائیو، ایک مخلوق بھری ہوئی ہے جگہ جگہ، بازاروں میں چلے جائیں، کھیتوں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، اب ان تک پہنچنا، ایک کے پاس جا کے اس کو اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کے رسول کے طریقوں کی طرف ان کو دعوت دینا۔ اے لوگو اللہ کو اپنا رب مان لو، اے لوگو اللہ کے رسول کے طریقوں پہ اس پہ چلنے والے بن جاؤ، دنیا میں بھی عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، چین ملے گا، اطمینان ملے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں بڑی کامیابی ملے گی۔ اس کلمے کو مان لو، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو۔ ہر مسلمان کے اندر یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے، ہر مسلمان کے اندر یہ بات آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ ایک دن قریش جو ہے بہت سارے جمع ہو کے، سردار ان کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کے سے شکایت کی کہ تمہارے اس بھتیجے کی وجہ سے گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا، گھر میں اختلاف شروع ہو گیا، آپ اس کو بلا کے سمجھائیے، آپ اس کو بلا کے سمجھائیں کہ یہ اپنے اس کام کو چھوڑ دے جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آدمی بھیج کے بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری قوم کے سارے سردار ہیں، تو یہ دیکھو یہ کیا شکایت کر رہے ہیں؟ کہا کہ کیا بات؟ پوچھا ساری بات کی۔ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ چچا میں ان کو ایک کلمہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو مان لے، اس کلمے کو مان لے، تو عرب تو ان کا ہوگا ہی، عجم بھی ان کو جزیہ دینے لگ جائے گا، دنیا کی کامیابیاں ان کو، عزتیں ان کو، راحتیں ملے گی دنیا کی۔ عرب تو ان کا ہوگا ہی، عجم بھی ان کے سامنے جھکے گا، وہ بھی ان کو جزیہ دینے لگے گا۔ اس پہ ابو جہل نے کہا وابی کا عشرہ کلمات، اگر یہ بات ہے تو تو ایک بات چھوڑ، ہمیں 10 باتیں بتا، تیرے باپ کی قسم ان کو مانیں گے، ان کو قبول کریں گے۔ اس پہ آپ نے کہا کہ ہاں یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اپنے اندر یہ بات ہر ایک پیدا کر لے کہ مجھے اللہ کی ماننی اور حضور کے طریقے پہ ماننی۔ وہ اللہ پاک پیدا کرنے بولے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے، وہی حفیظ ہے، ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے حکم پہ چلیں گے اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلیں گے۔ اس پہ اس نے کہا کہ یہ نہیں مان سکتے کہ جب اتنے خدا نہیں کر سکتے تو وہ اکیلا خدا کیسے کر لے گا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اٹھ کے چلے گئے۔ تو کہ اندر کی ایک بے چینی، ایک پریشانی، لوگوں کے پاس چل کے جانا۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت کی محنت امت سے چھوٹ گئی، یہ جو امت سے جو چوک ہوئی، جو کوتاہی اور کمی ہوئی، وہ دعوت کا کام اور محنت ہم سے چھوٹ گئی۔ گھر لوگوں کے پاس جانا، ایک آدمی کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا، اسے باتیں کہ یہ جوہد کی جوہد ہے، محنت کی محنت ہے۔ نے تو اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلانا تھا، اللہ کے دین کی طرف بلانا تھا، خود ہی ہم بھول گئے اس کام کو، خود ہی بھول گئے۔ اس لیے اس محنت کے لیے، اس جوہد کے لیے، اس دعوت کے لیے امت کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے پاس جاؤ اور اس کو یہ بات سمجھاؤ، اور اس استحضار کے ساتھ جائیں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات بھی ہم کہیں گے، ایک بات بھی کہیں گے، وہ اللہ کے ہاں بہت اونچی، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ وہ حدود کا قصہ اللہ نے وہاں بیان کیا
جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھا باقی لشکر کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ کہا تو بتا ورنہ میں تجھے ذبح کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ جی پہلے میری بات سن، میں اس قوم کے پاس گیا اور وہاں وہ جو بلقیس ملکہ اس کا جو علاقہ تھا، قوم سبا جو تھی، وہاں عجیب بات ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے اور وہ سورج کی عبادت میں، سورج کی پوجا میں لگے ہوئے، اس کو خدا بنائے بیٹھے۔ یعنی اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کا دیا کھاتے، اس کا دیا پہنتے، اس کا سب کچھ استعمال کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکنے کی بجائے اوروں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اوروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یعنی اس ہدہد نے صرف اتنا کہا کہ جی وہ جو ایسے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے سورج کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، میں اس پہ پریشان ہوں۔ اللہ نے اس ہدہد کا قرآن میں ایسے عجیب انداز سے اس کا تذکرہ کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، امت میں سے یہ سوچ اس کے اندر، ہر ایک کے اندر آ جائے کہ مجھے اللہ نے اقوام عالم کے لیے بھیجا ہے اور مجھے اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم خود چل کے لوگوں کے پاس جائیں، لیکن جب ہم اللہ کی طرف بلانے کے لیے جائیں گے اور اللہ کی طرف دعوت دیں گے، وہ اللہ جو آسمانوں کا بنانے والا ہے، جو زمینوں کا بچھانے والا ہے، اے لوگوں اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، تمہیں اللہ کے ہاں سے جو چاہو گے وہ ملے گا۔ معز اللہ ہے، تمہیں عزت ملے گی، حفیظ اللہ ہے، تمہاری حفاظت ہوگی، مذل اللہ ہے، تمہیں ذلت سے بچائے گا، رب اللہ ہے، تمہاری پرورش کرے گا، مومن اللہ ہے، تمہیں امن دے گا۔ چلو اللہ کی طرف، چلو اللہ کی مانو، چلو اللہ کے حکموں پہ چلو۔ ایک ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کو یہ بات سمجھانی، کوئی مالی ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی جوتے مرمت کر رہا ہے، کوئی سڑکوں پہ گلیوں کی صفائی میں لگا ہوا ہے، کوئی میرے بھائیوں قصاب ہے، کوئی حجام ہے، ہر ایک کے پاس جا کے اس کو یہ بات سمجھانا، اس کو اس کی طرف متوجہ کرنا کہ دیکھو تم مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، اس پہ آ جاؤ کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضور والے طریقے پہ ماننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اور جب جانا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جانا تو اس استحضار کے ساتھ جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کہیں ہم اللہ کی طرف بلانے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے، اس نے پوچھا کہ تم وہی موسیٰ ہو نا جو میرے گھر میں پلا بڑھا تھا؟ وہی موسیٰ؟ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن اب میں رسول رب العالمین ہوں، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں، ہے کہ جب جاؤ، کیا موسیٰ جب جاؤ تو میرے ذکر سے غافل نہ ہوئیے گا، میرے ذکر سے غافل، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جانا اور استحضار کے ساتھ جانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ کہا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن اب میں رسول رب العالمین ہوں، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے۔ کون رب العالمین؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ تو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ کہا میں اس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں جو ساتوں آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا بچھانے والا ہے، اس سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ میں اس خدا کی طرف تجھے بلا رہا ہوں، اس کی طرف تجھے دعوت دے رہا ہوں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام ایسے سادہ طریقے سے دعوت دیتے ہیں، اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں، ضد اور اناد کا تو کوئی علاج نہیں ہے، تو عامی سے عامی آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بتاؤ بھائی کوئی ہے اس کائنات کے اندر جو یہ دعویٰ کرے کہ آسمان میں نے بنائے ہیں؟ کوئی ہے یہ جس کے اندر یہ جرت ہو اٹھ کے کہے کہ زمین میں نے بچھائی ہے، یہ سمندر میں نے تیار کی ہے؟ کوئی ہے آج؟ ایک ذات ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ آسمان میں نے بنائے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو بچھایا، اس کو پہچانو، اس کے سامنے جھکو، اس کی مانو، اس کی بندگی پہ آؤ، اس اللہ کو پہچانو۔ اب وہ جواب تو تھا نہیں کوئی بھی، آجو اپنی کابینہ کو بلا لیا، اپنی ساری وہ پارلیمنٹ کو بلا لیا، آؤ بھی بتاؤ بھی کیا حل کریں، کیا بتائیں بھی، یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو اس کی بات کیا کہہ رہا ہے۔ جواب تو کوئی ہے نہیں، پھر اگلی بات کہی ایسے سادہ طریقے سے، دیکھ تو کہہ رہا ہے نا میں خدا ہوں، اچھا یہ بتا کہ تیرے ماں باپ نے تجھے جنا نا، تیرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟
اور تیرے ماں باپ سے اوپر جو تیرے دادا پردادا، ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کا خالق اور مالک کون ہے؟ ان کو بنانے والا کون ہے؟ تو کس بات؟ خدا تو وہ ہے خود جو خود سے جس کا وجود ہے، جس کو نہ کسی نے جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ هو الاول هو الآخر، وہی سب سے پہلا ہے، وہی سب سے آخر، وہی سب سے آخر۔ اس اللہ کی طرف بلانا، اس اللہ کی طرف دعوت دینا اب نہیں سمجھ میں۔ پھر اگلی بات میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں، یہ جو ہوتا ہے نا کسی کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے تو اس کے اندر گردن میں ایک اکڑ آ جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ تو میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں، میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور تم کیا مہین جھونپڑی میں رہنے والے، چوغا پہننے والے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کیا کہا کہ میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں جو تو کہہ رہا ہے ملک مصر کا مالک ہوں۔ تیرے ملک کے مشرق میں جتنے ملک ہیں یہ بتا ان کا کون مالک ہے، اور تیرے ملک کے مغرب میں جتنے ممالک ہیں ان کا کون مالک ہے؟ میں اس خدا کا نمائندہ ہوں، اس کی طرف تجھے دعوت دینے کے لیے آیا۔ مانگے دھول، گلی گلی، گھر گھر، بستی بستی جا کے ایک ایک آدمی کو جا کے یہ سمجھائیں کہ دیکھو اللہ کی طرف چلو، اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ کوئی مسئلہ کسی کا حل نہیں ہوگا جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے۔ میں یہ کلمہ نفع دیتا رہتا ہے اپنے پڑھنے والے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو نفع دیتا رہتا ہے، اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا رہتا ہے جب تک اس کے حقوق سے لاپرواہی اور استخفاف نہ برتا جائے۔ اب یہ کلمے کا حق بتا رہے ہیں، خالی اتنا نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آگے اس کلمے کا حق بتا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ کلمے کے حقوق سے لاپرواہی اور استخفاف کیا جا رہا ہوں میں، کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا کی جا رہی ہوں اور اس کے بند کرنے کے لیے کوئی کوشش، کوئی محنت نہ کی جا رہی۔ اب بلائیں کیسے دور ہوں، مصیبتیں کیسے دور ہوں؟ جب میری امت دعوت کے کام کو چھوڑ بیٹھے گی تو اس کی یہ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ان کے برگزیدہ لوگ دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ معافی مانگیں گے، معافی نہیں ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ایک ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کو یہ سمجھانا کہ دیکھو ہمارے ساری پریشانیوں کا حل اس بات میں ہے کہ ہم اللہ کو ساتھ لیں، وہ زندگی جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے اس زندگی کو اپنے اندر بھی لائیں اور اقوام عالم کو بھی جا کے اس کی طرف دعوت دیں۔ اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا۔ اور جب دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو جن جن کے پاس جائیں گے ان کے ساتھ ویسے سلوک کرنا جیسے انبیاء علیہ السلام نے بتایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، برداشت بھی کرنا، صبر بھی، تحمل بھی کرنا، اور ان کی خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ جانا۔ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں اور امانت دار ہوں، امین ہوں۔ میں ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کچھ ہے اور میرے باہر کچھ، جو میرے اندر ہے وہی میرے باہر ہے۔ جیسے ماں خیر خواہ ہوتی ہے، اب بیٹا دیوانہ ہے، مجنوں ہے، جوان ہے، سامنے دور میں آگ جل رہی ہے، چھلانگ لگانا چاہتا ہے، 10 منزلہ عمارت ہے اوپر سے کودنا چاہتا ہے، ماں اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، اس کا بازو پکڑتی ہے، وہ کاٹتا ہے، بال نوچتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، اس کو دانتوں سے کاٹتا ہے، وہ سب برداشت کرتی ہے، لیکن بیٹا تو اس آگ میں گر جائے، تو اوپر سے کود کے نیچے مر جائے، یہ میں نہیں ہونے دوں گی، تو مجھے جان سے مار دے۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر کی ایک بے چینی ہوتی جو کیا سورہ یاسین میں کیا کہا، یہ قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے، اس کے اندر کتنی بڑی بات کہی، یا حسرتن علی العباد، کہ بندوں پر حسرت ہے، افسوس ہے اور کس بات کا کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے سمجھانے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ٹھٹے اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے پاس چل کے جانا اور ایک ایک ان کی سہنا، برداشت کرنا اور شفقت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جانا، اور بار بار جانا ایک ایک آدمی کے پاس،
یہ خود چل کے لوگوں کے پاس جانا اور ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ اس امت کا کام تھا، اس امت کی ذمہ داری تھی۔ دیکھیے 4 مہینے لگا لیے، چلہ لگا لیا، سروزہ لگا لیا، یہ تو اس کام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اس کو تھوڑا سیکھنے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، نہ تو امت کو پیدا اس لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس کے لیے چنا ہے، اس کے لیے اس امت کا قوام، اس کا قائم رہنا، اس امت کا قوام مزاج نبوت پر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جس محنت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس امت کو انبیاء کرام والی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، آپ والے کام کے لیے اس کو چنا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس کے لیے راتوں کو اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا اور لوگوں کے پاس چل کے جانا، دن سارا کیا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے رات دن لوگوں کو دعوت دی، رات دن لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب جو لوگ اللہ کی طرف بلانے کے لیے جائیں گے، پہلے بھی اللہ سے مدد مانگیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، بعد میں بھی اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضے میں ہے، قلوب تو تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو حکمت والا ہے۔ اے اللہ میں نے ان کو دن رات دعوت دی، ان کو دن رات میں نے بلایا، اے اللہ بس صرف مان کے نہیں دیتے۔ اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہمیں تو داعی بنا، اللہ اپنی طرف بلانے والا اور اپنے حبیب کی طرف بلانے والا تو ہمیں بنا۔ اللہم جعلنا دعاتا الیک و الی رسولک، کہ اللہ تو اپنی طرف اپنے رسول کی طرف بلانے والا تو ہمیں بنا۔ اللہ سے مانگنا پڑتا کہ اللہ تو ہمیں داعی بنا، اور جو داعی ہوگا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، میرے بھائیوں اللہ پاک اس کی تربیت کرے گا۔ جیسے جو فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، اس کو سارے اسباب فوج والے اس کو مہیا کرتے ہیں اور اس کی تربیت بھی کرتے ہیں، اس کو بندوق بھی دیں گے، اس کو لباس بھی دیں گے، اس کو مخصوص جوتے بھی دیں گے، اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کریں گے، اور صرف اس کا نہیں، اس کے بیوی بچوں کا، اس کے گھر بار کا، اس کا انتظام کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو اللہ کی طرف بلانے والے بنیں گے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنیں گے، گھر گھر لوگوں کے پاس چل کے جائیں گے، بازاروں میں، دکانوں میں، کھیتوں میں، ان کی کارخانوں میں ان کے پاس چل کے جائیں گے اور شفقت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک ان کو قبول بھی فرمائیں گے، اللہ ان کی تربیت بھی فرمائیں گے۔ وہ یقین جو اس کے لیے ضروری ہے، اللہ اس یقین میں سے ان کو حصہ عطا فرمائیں گے۔ وہ اخلاص جو اس کے لیے ضروری ہے، اللہ پاک ان کو اس اخلاص میں سے حصہ عطا فرمائیں گے۔ آپ وہ طائف میں آگے والوں نے پتھر مارے، آپ کو برا بلا کہا، دھکے دیے، نکال دیا، 9 میل تک، بعض جگہ تھے 9 میل تک آپ کے پیچھے جو ہے وہ بچے آپ کو پتھر مار مار کے آپ کو جو ہے لے کے گئے، اور پاؤں جو ہے خون پیروں کے اندر جم گیا، جوتوں کے اندر جم گیا، اور چہرہ مبارک آپ کا زخمی ہے۔ اب وہاں جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی محنت کی کمی کی، آپ سے شکایت کرتا ہوں، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، چونکہ آپ کا راضی ہو جانا اصل ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ کا راضی ہو جانا یہ اصل ہے، اللہ کا راضی ہو جانا، تو اللہ پاک ان کو وہ اخلاص بھی دے گا۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی جانے نہ جانے، یہ اللہ کے لیے لوگوں کے پیچھے پیچھے پھریں گے، رات کو بھی جائیں گے، دن کو بھی جائیں گے۔ یہ ٹیکسی سٹینڈ والے ہیں، یہ رکشے والے ہیں، ریڑھی لگانے والے ہیں، یہ چھابڑی لگانے والے، ارے بھائی تمہیں اس چھابڑی سے جو نفع ملے گا، تمہیں اس ریڑھی سے جو فائدہ ملے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں اللہ پاک، تم اللہ کی طرف کو چلو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلو، دنیا میں بھی تمہیں خیریں، برکتیں، رحمتیں ملیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ پاک تم سے راضی ہو کر تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اور بادشاہوں کو بھی جا کے سمجھائیں کہ ارے بھائی کہاں دھوکے میں پڑ گئے، کہاں دھوکے میں پڑ گئے۔ بڑے بڑے آئے اور چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، بڑے انہیں حکومتیں چلائیں، محلات آباد کیے، شہر بسائے، نہریں کھدوائیں، اور آج مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے ہوئے ہیں۔ کل کو تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا،
کہاں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالو۔ حاجی وزیر صاحب، صدر صاحب، بادشاہ صاحب، اللہ نے آپ کو ایک کام کے لیے بھیجا ہے، ایک ذمہ داری۔ آپ مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی۔ ساری دنیا کو، اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کے ذمے۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار کرنا کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ کہ ایک آدمی کو تو ایک آدمی کو کسی جگہ کو بڑا افسر بنا دیا گیا، اس کو چھوڑ کے تو بازار میں کوئی سبزی کی دکان کھول لے تو سب کہیں گے کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا، اپنی حیثیت کو تم نے چھوٹا کر لیا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم نے اپنی حیثیت کو سمجھا نہیں۔ اللہ نے ہمیں دعوت والی ذمہ داری دی، اور اللہ نے دعوت والے کام کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے اس امت کو چنا، اس محنت کے لیے چنا۔ تو ہر مسلمان کو جا کے یہ بات سمجھانے کی ہے کہ دیکھو، خود بھی حضور والی زندگی، اللہ کے احکامات والی زندگی پہ آؤ، اور باقی امت کو بھی اس کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ اس محنت کے ساتھ اس زندگی کو اختیار کرنا، ایمان بھی بنانا، عبادات کو بھی سیکھنا، اخلاق بھی بلند کرنا، اپنے معاملات اور اپنی معاشرت کو بھی صحیح رخ پہ لانا، عدل اور انصاف والی معاشرت کو وجود میں لانا، اور اللہ پاک کے اوامر کو ہر جگہ زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اس زندگی کو وجود میں لاؤ، اور اس زندگی کو لے کے پھر تم اقوام عالم کے پاس جاؤ، اور جو آواز صحابہ لگاتے تھے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے، امن، عزت، راحت، حفاظت، سب کچھ تمہیں ملے گا۔ اسلامی زندگی اختیار کرو، ایمانی زندگی اختیار کرو، اس کی طرف اقوام عالم کو دعوت دو۔ اگلا سوال، وہ زندگی کہاں ہے؟ بتاؤ ہمیں، کونو مثلنا، ہماری طرح کے پہنچا۔ اس زندگی کی طرف سب کو دعوت دینا۔ میرے یہ جو کہہ رہے کہ 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، اور یعنی یہ کس لیے ہے کہ ہم اس دعوت کے کام کو سیکھیں، اس داعی بننا سیکھیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر بننا سیکھتے ہیں، جیسے تاجر بننا ہم سیکھتے ہیں، ذمہ دار بننا سیکھتے ہیں، داعی بننا۔ ہم ذمہ دار بنیں گے تو اللہ کی مدد تو ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی قدرت تو ساتھ نہیں ہوگی۔ ہم ڈاکٹر بن جائیں گے، بڑے افسر بن جائیں گے تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس ڈگری ساتھ ہو گئی، کچھ مال ہمیں مل جائے گا، ہم بڑے تاجر بن جائیں گے، بڑے ذمہ دار بن جائیں گے، کچھ زمین کے نفع کو پھل سبزیاں مل جائیں گے، لیکن اللہ تو ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ تو ہے کہ اننی معکما، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ پاک دائی کے ساتھ اللہ ہوگا، اللہ پاک دائی کے ساتھ ہوگا۔ ہرگز کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھو اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دے گا۔ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک دعوت جو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ پاک ان کے ساتھ ہوگی، اور اللہ پاک کی قدرت ان کے ساتھ ہوگی۔ سامنے سمندر آئیں گے، اللہ ان کے لیے راستے نکالیں گے، فوجیں سامنے آئیں گی، اللہ پاک ان کے لیے راستے نکالیں گے۔ امت سے جو چوک ہوئی ہے، جو کوتاہی اور کمی ہوئی، امت نے اپنی ذمہ داری کو، میرے بھائیوں، جیسے ذمہ داری سمجھنا چاہیے، ہم نے ذمہ داری نہیں سمجھا۔ اس لیے اللہ کی طرف بلانا، اس کے لیے ایک مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے، تمہیں اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے۔ تم ٹھیک ہے، تم قصاب ہو، تم حجام ہو، تم دھوبی ہو، تم موچی ہو، جوتے، یہ ٹھیک ہے، یہ کام، اس میں کوئی، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، یہ سب کرو، لیکن پہلے تم دائی ہو اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہو۔ جب حضور والی محنت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کو اپنا کام سمجھا، اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ عمر تیرا کیا بنے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو کرے گا کیا؟ اللہ پاک نے وہاں پہنچا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو یہی شخص نبی بنتا۔ اللہ نے یہاں پہنچا۔ یہ دعوت چمکاتی ہے، دعوت عزتیں دلاتی ہے، دعوت بلندیاں دلاتی ہے، دعوت تربیت کرتی ہے۔
اور جتنا اللہ کا غیر ہے اس سارے کا خوف، اس سارے کی امید دلوں سے نکلے گی جب آدمی اس دعوت کو لے کے اٹھے گا اور لوگوں کے پاس چل کے جائے گا۔ جتنے نقشے پھیلے ہوں گے سب سے اس کی نگاہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، جب وہ نہیں دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ساری قوم مقابلے پر آ گئی، ساری قوم نے مخالفت شروع کر دی، حکومت بھی مقابلے پر، قوم بھی مقابلے پر، حتیٰ کہ گھر بھی ساتھ نہیں، ماں باپ بھی ساتھ نہیں، سب نے فیصلہ کر لیا کہ آگ میں پھینکنا، آگ میں ڈالنا ہے۔ آسمانی نظام حرکت میں آیا، فرشتے آگے، ہم آپ کی مدد کر دیں۔ ایک طرف سارا نظام مخالفت پر اور ایک طرف سارا نظام تائید پہ آ گیا، یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، نہ تجھ سے کچھ ہوگا نہ تجھ سے کچھ ہوگا۔ اسی زمین پہ، اس زمین پہ جس خدا کا حکم چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی اسی خدا کا حکم چلتا ہے۔ میں تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اس کی طرف رخ کروں گا، مجھے کسی کی طرف، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے، وہی کام بنانے۔ میرے بھائیوں، جو انبیاء علیہ السلام کی نقش قدم پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ پاک ان کا جتنا اللہ کا جو غیر ہوگا، اس کا خوف، اس کی امیدیں، اللہ پاک اس کی برکت سے اللہ پاک ان کے اندر سے نکالے۔ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس بات کو جگہ جگہ اور نماز پڑھ کے عمل کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور جن کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ جن کے ساتھ اس میں معاملہ پیش آئے گا، حضور کے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں گے، ان کی طرف سے جو بھی آئے گا اس کو برداشت کریں گے اور صبر و تحمل کے ساتھ چلیں گے، اس سے اللہ پاک کی معیت ملے گی، اللہ خود ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ یا اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہو جاتے ہیں۔ جب اس میں صبر کریں گے تو پھر اللہ پاک ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس پہ میرے بھائیوں ہم توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اس پہ اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک ہے اس پہ استغفار کرنا کہ مجھ سے نماز میں کمی ہوئی، روزے میں کمی ہوئی، مجھ سے جو ہے کوئی سچ بولنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، کہ ماں باپ کی اطاعت میں مجھ سے کچھ کمی ہوئی، یہ بھی ضروری ہے، اس پہ بھی استغفار کرنا ہے۔ اور اس سب سے بڑی استغفار اور توبہ اس پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ محنت، وہ جہد جس کی وجہ سے ساری خیریں وجود میں آتی تھی، اے اللہ مجھ سے وہ محنت چھوٹ گئی، اب سے وہ محنت چھوٹ گئی، اے اللہ جس کی وجہ سے پوری امت پریشانیوں کا شکار ہوئی، اے اللہ تو اس کو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم اس پہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اور اے اللہ تو ہمارے اور ہم سب کے اور جس مسلمان سے جہاں بھی اس میں کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ تو اس کو معاف کر۔ دین کے سیکھنے میں اور دین کے پھیلانے میں اور دین کی دعوت دینے میں جتنی کمیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس کو معاف کر دے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اللہ سے معافی مانگو اس پر، کہ اللہ دین کے سیکھنے میں اور دین کے پھیلانے میں جو کمی ہوئی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ دین کی دعوت دینے میں اس کو بھی کمی سمجھا کہ ہم سے کمی ہوئی، تو ہم اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنے، اللہ کی طرف بلانے والے بنے، خود چل کے لوگوں کے پاس جانا ہے، ایک ایک آدمی کے پاس جانا، یہ جو گشت ہے اور ہر آدمی کے پاس چل کے جانا بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ تو ہر روز ہر آدمی دوسرے کے پاس جا کے ہر مسلمان کو اس میں تیار کرے، سبزی منڈی میں جائیں، پھلو، ہر مسجد کی جماعت اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب کو اس کے لیے متوجہ کرے، ہر ایک کو اس کے لیے کہ ہمیں روزانہ دعوت دے، روزانہ اللہ کی طرف بلائے، چل کے جائے اور دعوت دے، چل کے جائے اور دعوت دے۔ پہلے بھی مانگے، دوران میں بھی اللہ سے مانگے اور بعد میں بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں۔ ایک ہوا چلا دے گی اللہ پاک جب ان کی قربانیاں اس سطح پہ پہنچتی ہیں جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے، جیسے خندق کے موقع پر جب ان کی مشقتیں، مجاہدیں اور قربانیاں اس محنت کے کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا کہ اب یہ تمہارے اوپر کبھی حملہ نہیں کریں گے، آئندہ تم ہی ان کے اوپر حملہ کرو گے، اور اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا، ایک ہوا اللہ پاک چلا دیں گے اور دلوں کو اللہ پاک پلٹیں گے اور سب متوجہ ہو جائیں گے اعمال کی طرف کو، مسلوں کی طرف۔ میرے بھائیوں، جب یہ زندگی وجود میں آئے گی، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، تقوی والی، تعلق مع اللہ والی، جب یہ زندگی وجود میں آئے گی، پھر اس کو دیکھ دیکھ کے قومیں اس کی طرف متوجہ ہوں گے، علاقے اس کی طرف کو متوجہ ہوں گے، ارے یہ زندگی ہمیں بھی سکھاؤ،
یہ سب کی بنیاد دعوت اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. دعوت آدمی کے اندر جرأت اور ہمت پیدا کرے. ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. جو داعی بنے گی میرے بھائیوں تو اللہ پاک ان کو اطمینان دے گا، راحت دے گا، سکون دے گا. اللہ پاک ان کی محبت دلوں میں ڈالے گا. اور اللہ پاک میرے بھائیوں اور بزرگوں جو اللہ کے لیے یعنی اللہ کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات. یعنی تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ، اللہ پاک تمہارے کام میں لگ جائے گا. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ پاک ان کی نسلوں تک کی تربیت کرے گا، نسلوں تک کی اللہ پاک حفاظت کرے گا، ان کی اللہ پاک انتظام کرے گا. جو اللہ کی طرف تم اللہ کے کام میں لگیں گے، اللہ ہمارے کام میں لگ جائے گا. تو میرے بھائیوں اب تک جو اس میں کوتاہی ہوئی، جو کمی ہوئی، ہم اس پہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں اور آئندہ سے طے کریں کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں، حضور کی محنت والا ہوں، اور مجھے داعی بننا ہے، حضور کے کام والا بننا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے افسر بننا ہے، مجھے وزیر بننا ہے، مجھے وزیر اعظم بننا ہے. اچھا ابھی تم جو بھی بن جاؤ گے اس سارے کی کیا حیثیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں؟ جو اس امت کو اللہ نے جو کام دیا، جو ذمہ داری دی، اس کے سامنے جیسے ساری دنیا کے بادشاہ، صدر، وزیر اعظم مل کے کسی نبی کے جوتے کی خاک نہیں ہو سکتے، اس طرح ان کے جتنے کام ہیں نبی کے کام کے سامنے ان کی وہ حیثیت بھی نہیں. جو اللہ کی طرف بلائیں گے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، اللہ پاک کے ہاں ان کا کیا مقام ہوگا. اللہ ان کی دعائیں ایسے قبول کرے گا جو اس کام کو آگے رکھیں گے، اس کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے، گھر کے، کاروبار کے، بیوی بچوں کے تقاضوں کو پیچھے کریں گے. جب جہاں کی آواز لگے، جتنے وقت کا تقاضا ہو، اس کے لیے پھریں گے. میرے بھائیوں اللہ کی مددیں ان کے ساتھ ہوں گی، اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہوگی. اللہ پاک ان کی دعاؤں کو ایسے قبول کریں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتے. اور اللہ پاک ان کے ساتھ وہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ ہوگی جو انبیاء کرام کے ساتھ ہوتی ہے. اور مرنے کے بعد اللہ پاک ان کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرے گا. ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے. میرے بھائیوں ہم واقعی اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں. بعضے میں سے پرانے بھی شمار ہوتے ہیں کہ 4 مہینے لگ گئے میرے لیکن ہم نے اپنی بستی کے ایک ایک مسلمان کو پہنچ کے اس پہ کتنا تیار کیا اور کتنا ہم نے دن رات ہم نے اس کے لیے کتنی دفعہ دعوت دی اور لوگوں کے پاس چل کے گئے. تو ہم داعی بنے، حضور کے کام والے بنے، حضور کی محنت والے بنے. اس کے لیے میرے بھائیوں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم آپ اللہ کے راستے میں نکلیں اور نکل کے اس کام والا بننا سیکھیں، داعی بننا سیکھیں، حضور کے کام والا بننا سیکھیں. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. متقی بننا، داعی بننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بننا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوروں کو اس پہ لانے والا بننا. تو اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوں. تو کیا خیال ہے آپ حضرات کا، بننا چاہیے کہ نہیں یہ بتائیے. اب اس کے لیے عرض ہے کہ ہم آپ انشاءاللہ مغرب کے بعد بات ہوگی، کل بھی بات ہوگی، 2 دن ہے. ہم اللہ سے مانگے، روئے اللہ سے کہ یا اللہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کے لیے قبول فرما لے. قبولیت تو آسمانوں سے آتی ہے. اللہ پاک جس سے چاہے کام لے لے. جھوپڑی میں رہنے والوں سے اللہ کام لے لے. اللہ تو قادر ہے، چیونٹیوں سے کام لے لے، ابابیلوں سے کام لے لے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے کے ابرا کے سارے ہاتھیوں کے لشکر کو صاف کر دیا. اللہ کام لینے کا ارادہ کر لے، ان پڑھ بدوؤں سے کام لے کے اللہ نے اس وقت کی جتنی بڑی بڑے نظام تھے سب کو توڑ دیا، سب کے ٹکڑے کر دیے. اللہ نے ان پڑھوں سے کام لے لیا اللہ نے. تو اللہ پاک تو اس کو دیکھتے ہیں. میں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں. تمہارے جی میں کیا جذبہ ہے، انسانیت کے لیے کتنی خیر خواہی ہے، کتنا تمہارے اندر وہ رحم اور کتنی شفقت، اور تمہارے اندر کتنا اس کے لیے درد اور گھڑن اور بے چینی اور پریشانی ہے. اس کی کبھی تمہاری آنکھ سے آنسو بہے ہیں یا اللہ یہ بغیر ایمان کے جا رہے ہیں کس جہنم کے گڑھے میں جا کے گریں گے. کبھی تمہارے اندر جو ہے کبھی اس کے لیے روئے ہو. اس پر تو روتا ہے آدمی کہ میرے اولاد کی، اس کی نوکری کا کیا بنے گا، میری بیوی بیمار ہوگی، اس کا بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا، اس پہ تو روتا ہے. کبھی اس پر بھی روئے یا اللہ میرے محلے میں اتنے بے نمازی ہیں، ان کا کیا بنے گا. جبکہ ایک بے نمازی، ایک نماز اس کی چھوٹ جائے تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کے بیوی، بچے، گھر بار، کاروبار سب لٹ گیا.
اور جس کی نماز چھوٹ گئی وہ تو بیچارہ اس کے جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جگہ جگہ اللہ کی طرف سے پریشانیوں کے حالات بنتے ہیں. اس کے لیے میرے بھائیوں پریشان ہونا، بے چین ہونا اور خود چل کے لوگوں کے پاس جانا، اس کے لیے آپ مزاح سے